صوفیہ کے سیریز میں پیش کریں گے اللہ کے ایک ولی، شیخ عالم، قطب دوراں، آفتاب طریقت، مجیب و دعوت المضطرین، تاج العارفین، شیخ زماں، نائب رسول اللہ، خادم رسول اللہ، قطب الاولیاء، قطب الواصلین، قطب الہند، حضرت سیدنا مخدوم پیر محمد مجیب اللہ قادری پھلواروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات کے چند روشن پہلو، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ملک ہندوستان کی ریاست بہار کا شہر پھلواری شریف شروع سے ہی اللہ والوں اور علم والوں کی جگہ رہی ہے۔ انہی کی بدولت یہاں شجر اسلام کی آبیاری ہوئی ہے۔ حضرت مخدوم شیخ منہاج الدین راستی گیلانی فردوسی، جو حضرت مخدوم جہاں امام شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، انہوں نے پھلواری شریف کو بستان نجات کہا ہے، اور حضرت مولانا سید وارث رسول نما بنارسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس قصبے کو قصبہ ناجیہ ارشاد فرمایا ہے۔ اسی قصبہ ناجیہ میں، اسی بستان نجات میں اور اسی پھلواری شریف میں تاج العارفین حضرت مخدوم پیر مجیب اللہ قادری پھلواروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوتی ہے، اور جس رات تاج العارفین کی ولادت ہوئی، اسی رات ولادت سے چند گھنٹے پہلے آپ کے پھوپھا جان حضرت مخدوم شیخ برہان الدین عرف لال میاں قادری پھلواروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ ایک نہایت ہی روشن اور جگمگاتا ہوا سورج میرے گھر میں نمودار ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے۔ حضرت مخدوم شیخ برہان الدین قادری پھلواروی عرف لال میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس خواب کی تعبیر حضرت تاج العارفین کے وجود سے لی، تو بس 11 ربیع الاخر 1098 ہجری کو بروز جمعہ صبح صادق کے وقت ملک ہندوستان میں صوبہ بہار کے شہر پھلواری شریف، جو شہر پٹنہ سے متصل ہے، تاج العارفین یعنی عارفوں کے سردار حضرت پیر مجیب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تاج العارفین حضرت مخدوم پیر مجیب رحمت اللہ تعالی علیہ کا شجر نسب تاریخ کے دامن میں کچھ یوں تحریر ہے، جو 24 واسطوں سے جناب ابو طالب بن حضرت عبد المطلب تک پہنچتا ہے۔ تاج العارفین حضرت پیر مجیب اللہ قادری بن حضرت محمد ظہور اللہ بن حضرت امیر کبیر الدین بن حضرت امیر رکن الدین بن حضرت امیر محمد حسین بن حضرت امیر عطا اللہ بن حضرت امیر سعد اللہ بن حضرت فتح اللہ بن حضرت محب اللہ بن حضرت ہدایت اللہ بن حضرت محمد بن حضرت سمین بن حضرت امین بن حضرت ابراہیم بن حضرت عمر دراز بن حضرت عبداللہ بن حضرت محمد بن حضرت اسماعیل بن حضرت جعفر بن حضرت ابراہیم بن حضرت محمد بن حضرت علی بن حضرت عبداللہ بن حضرت سیدنا جعفر طیار بن حضرت ابو طالب اور بن حضرت عبد المطلب۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی خاتون جنت
حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ تو اس طرح تاج العارفین جعفری کے ساتھ ساتھ زینبی تعلق بھی رکھتے ہیں۔ تاج العارفین حضرت پیر مجیب رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک ابھی 5 سال ہی کی ہوئی تھی کہ والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد حضرت مخدوم شیخ برہان الدین عرف لال میاں قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا اور بے انتہا شفقت و محبت سے آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ادا کی۔ تاج العارفین کی ابتدائی تعلیم انہی کے پاس ہوئی۔ ناظر قرآن اور فارسی کی ابتدائی کتابیں آپ نے انہی کی آغوش میں رہ کر پڑھیں۔ چند سالوں میں جب حضرت لال میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے محبوب رب العالمین حضرت خواجہ شیخ عماد الدین قلندر بادشاہ قادری فردوسی رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی سے علم حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن مالوف پھلواری شریف پہنچے تو حضرت لال میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے تاج العارفین کو ان کے سپرد کر دیا۔ بس اب تو تاج العارفین کی تعلیم کا ایک نیا دور شروع ہوا اور پھر علوم صرف و نحو، علوم بلاغت و معانی، علوم فقہ و فرائض، علوم کلام و منطق اور علوم فلسفہ کی وغیرہ بے شمار علوم و فنون کا اکتساب کیا۔ حضرت خواجہ شیخ عماد الدین قلندر بادشاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی رغبت اور ان کا میلان اور جھکاؤ ریاضت و مجاہدہ اور مراقبہ اور اربعین کی طرف کچھ زیادہ تھا، جس کی وجہ سے بسا اوقات کئی مہینوں تک تاج العارفین کا سبق بند رہتا تھا۔ اسی وجہ سے تاج العارفین نے حضرت خواجہ صاحب سے اجازت لے کر مزید اپنے علم کی پیاس بجھانے اور منتہا کتابوں کی تعلیم کے لیے بنارس کا رخ فرمایا۔ بنارس میں اس وقت حضرت مولانا سید وارث رسول نما بنارسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی درسگاہ علمی اور روحانی فیضان لٹا رہی تھی اور اس درسگاہ کا شہرہ اور نام دور دراز تک پھیلا ہوا تھا۔ تاج العارفین نے وہاں حاضر ہو کر حضرت سے ملاقات کی اور شرف تلمذ حاصل کیا اور ان کے شاگرد بن گئے اور بڑے ہی انہماک کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ علمی اور روحانی فیضان حاصل کرنے میں لگ گئے۔ تاج العارفین حضرت رسول نما بنارسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہ کر ایک طرف علوم ظاہری حاصل کر رہے تھے تو دوسری طرف اکتساب طریقت کر رہے تھے اور ریاضت و مجاہدے میں بہت زیادہ انہماک کے ساتھ مصروف رہتے تھے۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب بیعت کر لینی چاہیے، اب مرید ہو جانا چاہیے، لیکن اس سلسلے میں آپ تردد کے شکار ہو گئے۔ آپ پس و پیش میں پڑ گئے کیونکہ آپ کے سامنے 2 بزرگوں کے چہرے تھے، ایک حضرت خواجہ عماد الدین قلندر اور دوسرے حضرت مولانا سید وارث رسول نما بنارسی۔ دونوں بزرگوں کے حقوق اور ان کی شفقت و محبت حضرت پیر مجیب پر کافی تھی، اس لیے حضرت کو ان دونوں کے درمیان ترجیح اور انتخاب کا مسئلہ بڑا مشکل ثابت ہوا۔ جب یہ مشکل حضرت نے اپنے استاذ و مربی حضرت مولانا سید وارث رسول نما بنارسی کے سامنے رکھی تو آپ نے کچھ دیر تک سوچ کر اس طور پر رہنمائی کی اور ارشاد فرمایا کہ بارگاہ نبوی میں رجوع کر لیں اور وہاں سے جو حکم ہوگا اسی پر عمل کر لیں۔
جناب حضرت تاج العارفین نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رجوع کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر تاج العارفین نے بیعت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے پوچھی تو حضور نے خود از راہ کمال شفقت و مہربانی اپنا دست مبارک آپ کی طرف بڑھا دیا اور آپ کو بیعت خاص بطور اویسیت سے سرفراز فرمایا، اور ظاہر میں مرید ہونے کے لیے حضور نے تاج العارفین سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیعت خواجہ عماد الدین قلندر کے ہاتھ میں مقدر ہے، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے استاذ و مربی سے اجازت لے کر بنارس سے کوچ کیا اور پھلواری شریف پہنچ کر 8 رمضان المبارک سن 1122 ہجری بروز جمعرات آپ محبوب رب العالمین حضرت خواجہ شیخ عماد الدین قلندر بادشاہ قادری فردوسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے سلسلہ قادریہ میں داخل ہو گئے۔ پیر و مرشد سے آپ کو سلسلہ قادریہ، فردوسیہ، چشتیہ، مداریہ وغیرہ کی اجازتیں ملیں، اور ان کے علاوہ حضرت شیخ معز الدین چشتی کرجوی، حضرت شیخ ملا محمد عتیق محدث بہاری، حضرت شیخ میر ابو القاسم نقشبندی ابو العلائی اور حضرت شیخ مولانا سید وارث رسول نما بنارسی رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی تمام سلاسل کی اجازت و خلافت حاصل ہوئی۔ تاج العارفین بہت ہی صاحب کرامت ولی اور بزرگ ہیں، اور درجنوں کرامات کا صدور آپ کی حیات ظاہری میں اور بعد وصال ہوا۔ ایک بار کی بات ہے کہ آپ محفل سما میں موجود تھے، اسی دوران وجد کی عالم میں آپ کی مبارک چادر آپ کے کاندھے سے سرک گئی اور فرش پر گر گئی، تو آپ نے اپنی وہ چادر مبارک اسی وقت قوالی پڑھنے والے قوال نظر محمد کو دے دی، لیکن بعد میں وہ قوال اسے عام چادر کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ ایک دن وہ قوال اسی چادر کو اپنے سر پر لپیٹ کر کسی بزرگ کے یہاں مجلس سما میں قوالی پڑھنے گیا۔ اس بزرگ نے جب وہ چادر مبارک دیکھی تو پہچان لی اور اس قوال کو دور ہی سے ارشاد فرمایا کہ اس چادر کو عزت کے ساتھ الگ کر کے رکھو، ورنہ کہیں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ قوال نظر محمد نے اب بڑے عزت و احترام کے ساتھ اس چادر مبارک کو الگ رکھا اور تھوڑی دیر وہاں قوالی پڑھنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو کر اپنے گھر واپس پلٹا۔ گھر آ کر اس مبارک چادر کو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس نے رکھ دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھلواری شریف میں ایک ایسی وبا پھیلی جس سے بہت سارے لوگ متاثر ہو گئے۔ اتفاق سے قوال نظر محمد کا ایک عزیز بھی اس وبا کا شکار ہو گیا اور اس کے گھر کے لوگ کافی پریشان ہو گئے۔ اچانک سے قوال کے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ تاج العارفین کی چادر مبارک سے برکت حاصل کی جائے۔ چنانچہ مریض کے سر میں وہ چادر مبارک لپیٹ دی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فوراً اس چادر مبارک کی برکت ظاہر ہونے لگی اور جلد ہی چند ہی لمحوں میں بیماری بھاگنے لگی اور وہ مریض جلد ہی صحت مند ہو گیا۔ اس کے بعد یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور سارے لوگوں نے اس چادر مبارک سے فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اس چادر کو مریض کی صحت یابی کے لیے لے جانے لگے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ وبا کافی بڑھ گئی
تو اس چادر مجیب کو تعویذ کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیماروں میں تقسیم کیا جانے لگا، اور جس کو یہ ٹکڑا باندھا گیا اس کو شفا ملتی گئی۔ یہ تھی تاج العارفین کی چادر مبارک کی زندہ کرامت، یعنی جو چادر تاج العارفین استعمال کرتے تھے اس چادر سے مریضوں کی بیماریاں دور ہونے لگیں اور مریض صحت یاب ہونے لگے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور تاج العارفین کتنے بڑے با کرامت بزرگ تھے۔ یہ تو تھی بات حضور تاج العارفین کی حیات ظاہری کی۔ اب وصال کے بعد کا ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضور تاج العارفین حضرت مخدوم پیر مجیب اللہ قادری پھلواروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد بھی بہت ساری کرامتیں ظاہر ہوئیں اور آج تک ظاہر ہو رہی ہیں۔ آپ کی بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے جہاں دعائیں مقبول ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں اور دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت کے وصال کے 2 سال بعد پیش آیا، اور واقعہ کچھ یوں تھا کہ تاج العارفین کے پوتے حضرت مولانا شاہ محمد ابو تراب رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہوئی۔ ابھی وہ چند مہینے کے ہی تھے کہ ان کی آنکھوں میں ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ آنکھوں کی روشنی جاتی رہی اور کچھ نظر نہ آنے لگا۔ بچے کے والد شیخ العالمین حضرت مخدوم شیخ نعمت اللہ قادری مجیبی پھلواروی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ رنجیدہ اور پریشان ہو گئے، لیکن پھر اپنے بچے کو گود میں لے کر تاج العارفین کے مزار پاک پر پہنچے اور کہنے لگے کہ یہ نابینا بچہ مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کی خدمت کیسے کروں گا؟ یہ کہہ کر آپ نے اپنے بچے کو وہیں چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ یہ وقت ظہر کا تھا۔ پھر کافی دیر کے بعد حضرت شیخ العالمین شاہ نعمت اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ عصر کی نماز پڑھ کر اپنے والد محترم تاج العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر فاتحہ پڑھنے حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ ان کے صاحبزادے حضرت شاہ ابو تراب کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی ہے اور اب وہ پہلے کی طرح سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ آخر کار تاج العارفین حضرت مخدوم شیخ مجیب اللہ قادری پھلواروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 96 سال کی عمر مبارک میں بتاریخ 20 جمادی الاخرہ سن 1191 ہجری بروز سنیچر وفات پائی۔ حضرت تاج العارفین کی درگاہ پھلواری شریف میں بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور آپ کی درگاہ کے ٹھیک سامنے آپ کی بنائی ہوئی خانقاہ مجیبیہ بھی خوب فیض لٹا رہی ہے۔ آپ کے آستانے عالیہ کا گنبد شریف آپ کے پرپوتے اور سجادہ مجیبیہ کے چوتھے جانشین مصباح الطالبین حضرت مولانا شیخ علی حبیب نصر قادری پھلواروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سن 1278 ہجری میں بنوانا شروع کیا اور سن 1280 ہجری میں مزار مبارک کی عالیشان عمارت اور گنبد شریف بن کر تیار ہوا۔